جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ معجزات بھی عطا فرمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے یہ عطا فرمائے تھے کہ ایک لاٹھی تھی ان کے پاس، عصا تھا، وہ جیسے پھینکتے وہ عصا بن جاتا، وہ سانپ بن جاتا تھا، اور ہاتھ بھی بغل میں دباتے تھے باہر نکالتے تھے، وہ بہت زیادہ روشنی اس سے نکلتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معجزے عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، حکیموں کا دور تھا اس وقت، یہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مادرزاد نابینے کو بھی صحیح نہیں کر سکتے تھے، تو یہ صحیح کر دیتے تھے اپنے معجزے کے ذریعے سے، مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، پرندہ مٹی کا بنا کے اس کو بھی اڑا دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے۔ قرآن تو بڑا معجزہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ ایک آدمی کو، کافر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس کی بیٹی اچھی تھی، نیک تھی، کہ تو بھی کلمہ پڑھ لے۔ اس نے کہا ہاں جی ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری بیٹی فوت ہوگی، اگر آپ اسے زندہ کر دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ کو تو حسرت ہوتی تھی کہ کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی آ جائے، جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بنے۔ اللہ سے دعا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ قبر کہاں ہے؟ جب قبرستان پہنچے، اس کی قبر کی طرف اشارہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اٹھو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو اور ایک سوال کا جواب دے۔ اللہ نے اس کی روح واپس لٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تو واپس دنیا میں آنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آواز آئی کہ میں واپس نہیں آنا چاہتی۔ پوچھا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے والدین سے بہتر پایا، وہ تو بڑا پیار کرنے والا، شفقت والا، مہربان، ایسی ذات ہے، اور اس آخرت کو میں نے دنیا کے مقابلے میں بہت اچھا پایا ہے، اس لیے میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسے ایسے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو ایک محراب بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کھجور کے درخت کے ساتھ سہارا لے کے جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے۔ جب وہاں سے لوٹے تو ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں سے سسکیوں جیسی آواز، رونے جیسی، جیسے چھوٹا بچہ روتا ہے اس جیسی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت رو رہا ہے۔ وہیں پہ ہی اس کو دفن کیا گیا، پھر درخت کو بھی اسی جگہ ہی دفن کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے کئی سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ ابو جہل نہیں لے کے آیا تھا پتھر کنکریاں ہاتھ میں، بتاؤ اس کے اندر کیا ہے، میں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا ایسے ہی بولتے ہو، کلمہ پڑھوں گا۔ کئی مرتبہ ایسے مواقع بنے، نہیں پڑھا کلمہ، جادوگر ہے فلاں، یہ باتیں کہہ کے چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ کے اندر جو چیزیں وہ بتائیں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسی کنکریوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی مبارک سے ہی آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ نے تو ایسے ایسے معجزات عطا فرمائے تھے۔ یہودی نے ہرنی کو قید کیا، شکار کر کے لے کے جا رہا تھا، اور وہ چیخ رہی، رو رہی، چلا رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرنی کو چھوڑ دو، اس کے بچے بھوکے ہیں، یہ جا کے دودھ پلا کے واپس آ جائے گی۔ کہا کوئی جانور بھی واپس آتا ہے، یہ ہرنی کیسے واپس آئے گی؟ آپ نے فرمایا میں ذمہ داری اٹھا رہا ہوں۔ تو وہ گئی اور جا کر کے فوراً دودھ پلا کے واپس آ گئی۔ تو اس چیز سے بڑا متاثر ہوا، کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا۔ تو اللہ نے تو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ درختوں کے لیے ہے، جنات کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے ہیں، پتھروں کے لیے ہیں، جانوروں کے لیے ہیں، جانوروں کی زبانیں سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا کہ، بلکہ وہ آدمی آیا ہوا تھا اپنے اونٹ کی شکایت کرنے کے لیے کہ رات کو سونے نہیں دیتا۔ جب اس اونٹ سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کے رسول میں کیسے سونے دوں، جب یہ سوتا ہے تو اس کی چارپائی کے نیچے مجھے آگ نظر آتی ہے، اور میں اس لیے میں روتا چیختا چلاتا ہوں کہ یہ بغیر نماز پڑھے سو رہا ہے۔
اللہ کو یاد کیے بغیر سو رہا ہے، اس کا کیا بنے گا، میں تو اس لیے روتا ہوں۔ تو آپ نے اسے سمجھایا اس آدمی کو۔ تو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے مقصد یہی تھا تاکہ کچھ لوگ نہیں مانتے وہ مان جائے۔ معجزات کا ہونا ضروری نہیں، یہ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، جو کلمہ پڑھے گا، جو مانے گا۔ اللہ سدہ ہمیں بھی صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔